www.attableek.com, the reviver of Iman. فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث القدسي عن الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حراما فلا تظالموا وقال يا عبادي إنكم ذائعون إلا من أطعمتموه فاستطعموني إلى آخر الرواية او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اب تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی صلاح فلاح اس کی زندگی کو بنانے کے لیے، اور یہ حیوان نہ بن جائیں، جانور نہ بن جائیں، شیر نہ بن جائیں، چیتا نہ بن جائیں، فار کھانے والا نہ بن جائیں، لوگوں کو لوٹنے والا نہ بن جائیں، بلکہ یہ مہذب زندگی گزارے، یہ پوتر اور پاکیزہ زندگی گزارے، اس کی زندگی میں نور ہو، اس کی زندگی کے اندر اخلاق ہو، اس کی زندگی سوری ہوئی ہو، یہ لوگوں کے کام آنے والا ہو، اس کے دل میں درد ہو لوگوں کا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے پہلے سے جاری فرمائے، ایک سلسلہ کتاب اللہ کا اور ایک سلسلہ رجال اللہ کا. کتاب اللہ کا سلسلہ اللہ نے 104 کتابیں نازل فرمائی. رجال اللہ کا سلسلہ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. تیقن کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 1,24,000 انبیاء ہی تھے. بہرحال بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. ہر دور میں یہ انبیاء اپنے ماتحت امتوں کی اصلاح کرتے رہے، تربیت کرتے رہے اور امت کو سجاتے رہے، امت کو بناتے رہے. اس کے آخری کری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ جب دنیا میں تشریف لائے، جہالت کا دور دورہ تھا، جہالت کے حالات تھے، مار دھار تھا، قتل و غارت گری تھی، ایک دوسرے کے خون کو پینا تھا، ایک دوسرے کے مال کو لوٹنا تھا، ایک دوسرے کی عزت کو لوٹنا تھا. چاروں طرف سے یہ حالات تھے. ان حالات میں حق تعالی جل شانہ عما نوالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے آ کر امت کی تربیت فرمائی، امت کی اصلاح فرمائی، امت کو صلاح فلاح کی طرف ڈالا، امت کو دین کی صحیح رہنمائی کی کہ تمہاری زندگی تم کیسے گزارو گے. آپ نے جگہ جگہ پر اپنے ملفوظات، اپنے فرمودات سے امت کی اصلاح کی. انہی ملفوظات کو اور انہی باتوں کو اصطلاح میں حدیث شریف کہا جاتا ہے. ایک حدیث تو عام حدیث ہے اور ایک حدیث خاص حدیث ہے. خاص حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مضمون القا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں معانی اللہ نے دیے، الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. میں نے جو ابھی تلاوت کی وہ حدیث قدسی ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہے، اور ابو ذر غفاری صوفیاء صحابہ میں سے ہیں، ان صحابہ میں سے جن پر تصوف کا بڑا غلبہ تھا. ویسے سارے ہی صحابہ کرام صوفی ہے، سارے اولیاء کرام، سارے تابعین، تبع تابعین صوفیہ میں سے ہیں. کسی نے حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ائمہ احناف میں سے ہیں. امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد بڑے مائع ناز، ایک امام ابو یوسف اور ایک امام محمد رحمہم اللہ تعالی. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی، تصوف پر تو کوئی کتاب لکھی ہی نہیں، صوفیت پر تو کوئی کتاب لکھی ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا
یہ میری ساری کتابیں تصوف ہی کی ہے، اس لیے کہ اس میں جو میں نے فقہ لکھا ہے یہ قرآن حدیث سے ماخوذ ہے، نکلا ہوا ہے، اور یہ فقہ انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، یہی تصوف کی حقیقت ہے۔ تو سارا فقہ جو ہے وہ انسان کی زندگی ہی کو بنانے والا ہے کہ نماز کیسے پڑھو گے، روزہ کیسے رکھو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، حج کیسے کرو گے، ایمان کیسا رکھو گے، اپنا اخلاق کیسے تمہارے ہوں گے، یہ ساری کی ساری باتیں تصوف ہی کی تو ہے۔ فرمایا سارا فقہ یہ تصوف ہے۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب و غریب مزاج کے آدمی تھے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے ایمان کا واقعہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف میں نقل فرمایا کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے جب مجھے پتا چلا کہ مکہ میں کوئی آدمی آیا ہے جو محمد نامی ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، تو میں نے میرے بھائی کو بھیجا تحقیق حال کے لیے کہ جاؤ حالات کو معلوم کرو۔ میرے بھائی وہاں پر گئے اور بتایا کہ واقعتاً ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن مجھے اپنے بھائی کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ میں خود پہنچا اور مطاف کعبہ میں پڑا رہا، صبح سے لے کر شام تک مطاف کعبہ میں پڑا رہا، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب شام ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے، مجھے اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا۔ نہ میں نے علی کو پوچھا کہ تم کون ہو، نہ علی نے مجھ کو پوچھا کہ تم کون ہو، اس لیے کہ مکے کے حالات ہی ایسے تھے کہ کوئی بتا نہیں سکتا تھا۔ ذرا سا مسئلہ کوئی یوں کہہ دیتا کہ میں محمد کے فیور کا ہوں، بس مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، ظلم ہوتا تھا۔ یہ انتہائی درجے کا ظلم تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے اوپر۔ میں پھر کھانا کھا کر مطاف کعبہ میں آ گیا، سو گیا۔ دوسرے دن صبح سے شام تک بیٹھا رہا۔ شام کو علی نے پھر مجھ کو دیکھا، اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا۔ نہ میں نے علی کو پوچھا نہ علی نے مجھ کو پوچھا۔ تیسرے دن پھر مجھے علی لے گئے تو علی نے تیسرے دن مجھے پوچھ لیا تم کون ہو؟ تو کہا دیکھو راز رکھو تو میں بتاؤں، میں غفار سے آیا ہوں، قبیلے غفار سے، اور میں نے سنا ہے یہاں محمد نامی کوئی انسان ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ملوں، ان کی باتوں کو سمجھوں اور سنوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتا دو گے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، میں جس مکان کی طرف اشارہ کروں اس میں تم داخل ہو جانا، اور راستے میں اگر کوئی دشمن آ گیا تو میں کوئی بہانہ بنا کر بیٹھ جاؤں گا، تم چلتے رہنا تاکہ کوئی دشمن کی نظر تم پر نہ پڑے۔ یہاں تک کہ حضرت علی دار ارقم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا اور میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً یہ سچا چہرہ ہے، یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، اور یہ جس بات کو لے کر کے آیا ہے اپنی جگہ صحیح ہے، اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اسی وقت ابو ذر غفاری ایمان لے آئے۔ حضور نے فرمایا ابو ذر اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا، لیکن ایمانی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ رہتی کہاں ہے؟ بہرحال وہ اپنی جگہ ظاہر ہو کر کے رہتی ہے۔ دوسرے دن مطاف کعبہ میں زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگے۔ لوگوں نے آپ کی پٹائی کی انتہائی درجہ مارا، اتنے میں چچا عباس آ گئے۔ حضرت عباس نے فرمایا تم کس کو مار رہے ہو؟ ارے اس کے قبیلے سے تو ہمارے وہاں غلہ آتا ہے، وہاں سے جانا ہوتا ہے، گزرنا ہوتا ہے، اب یہ اپنے قبیلے سے جانے نہیں دے گا، کس کی تم پٹائی کر رہے ہو؟ عباس نے مجھے چھڑایا۔ دوسرے دن پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور سے پڑھنے لگے، پھر چچا عباس نے چھڑایا۔ بہرحال یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ آپ کا مسلک یہ تھا، آپ کا مذہب یہ تھا کہ ایک انسان کے پاس ضرورت سے زائد اگر مال ہو تو اس کو صدقہ کر دینا چاہیے، نصاب وصاب کوئی چیز نہیں۔
یہ نصاب کے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یہ نصاب کوئی حقیقت نہیں۔ جس کے پاس بھی ضرورت سے زائد ہو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ شام گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، تو حضرت ابو ذر ہاتھ میں ڈنڈا لے کر چلتے رہتے تھے اور یہی مسئلہ بیان کرتے رہتے تھے، ضرورت سے زائد ہو صدقہ کرو، ضرورت سے زائد ہو صدقہ کرو۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے سب کے ناک میں دم کر دیا ہے، ڈنڈا لے کر چل رہے ہیں، ایک ہی مسئلہ بیان کرتے جا رہے ہیں، اور پرانے صحابی ہیں، ہم ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، آپ ان کو مدینے بلا لیں۔ حضرت عثمان نے ان کو مدینے بلا لیا، تو مدینے میں بھی یہی مسئلہ چلتا رہا کہ ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں ابو ذر سے، اور ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم دیہات میں چلے جاؤ، مقام ربضہ پر چلے جاؤ۔ تو مقام ربضہ پر ان کو بھیج دیا۔ دیہات میں اس لیے بھیج دیا کہ دیہاتیوں کے پاس پیسے ہوں گے بھی نہیں، مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا، یہ جو مسئلہ لے کر چل رہے ہیں وہ وہاں مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے ان کو دیہات میں بھیج دیا مقام ربضہ پر۔ وہیں زندگی آپ کی پوری ہو گئی، وہیں آپ کی وفات ہو گئی، وہیں آپ دفن ہو گئے۔ کسی نے ابو ذر سے پوچھا کہ آپ اس چھوٹے سے دیہات میں، جنگل میں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ فرمایا امیر المؤمنین کا مجھے حکم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا میرے نبی مجھ کو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تیرا امیر چاہے کالا کلوتا حبشی کیوں نہ ہو، کالے اور گھنگریالے بال والا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ تیرا امیر ہے تو اس کی اطاعت کر لینا، اس کی فرما برداری کر لینا، اس کی بات کو مان لینا۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا، اور میں نے اس امیر المؤمنین حضرت عثمان کی اطاعت کی، اور عثمان نے مجھ کو یہاں رکھا ہے، میں یہاں چلا آیا۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آقا کی باتوں کو تعویلات کے ذریعے سے نہ چھوڑو کہ یہ تو اس کے لیے فرمان آیا ہے، یہ اس کے لیے فرمان آیا ہے، یہ میرے اوپر فٹ نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے لیے فٹ ہو رہا ہے، ایسے بہانے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بھاگو مت۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ یہ جو ذکر اولیاء کرام دیتے ہیں اور جو مریدوں کو ذکر کروایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا، اللہ اللہ کا اور اللہ کا، یہ جو ذکر کروایا جاتا ہے یہ تو بدعت ہے، یہ کہاں سے تم ذکر کو لے آئے؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر تو معصور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے یہ ذکر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر تو معصور اور منقول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو تو خوب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ذکر ہے الا اللہ کا، اللہ کا اور اللہ کا، فرمایا یہ جو اکابر ذکر دیتے ہیں، یہ 3 بات کے جو 3 ذکر ہے یہ جو دیتے ہیں یہ بطور علاج کے دیتے ہیں۔ علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان تینوں ذکر کے ذریعے سے اللہ کا استحضار کروایا جاتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ تمہارے سامنے ہے، یہ استحضار کروانے کے لیے یہ 3 ذکر کو دیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ علاج کے طور پر ہے، تو ڈاکٹر جب تمہیں دوا کا علاج دیتا ہے وہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے، تو شیخ کا دیا ہوا علاج بھی بدعت نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بدعت نہیں ہے اور یہ ایک علاج ہے، اور علاج کے طور پر اس کو کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے ایک اور بات فرمائی جو بڑے کام کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ ایک تو مجاہدے کا راستہ ہے، جس راستے سے اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے وہ ہے خوب نوافل پڑھو، خوب ذکر کرو، راتوں میں 2 بجے سے اٹھو اور خوب نمازیں پڑھو۔ فرمایا یہ مجاہدے کا راستہ بہت مشکل ہے اس زمانے میں،
کون اس مجاہدے کے راستے سے چلے گا اور اللہ تک پہنچے گا؟ فرمایا میں تمہیں ایک آسان راستہ بتاؤں، اس آسان راستے سے تم بہت جلدی اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور وہ راستہ ایسا ہے جس میں شور شغابہ بھی نہیں، شور بھی نہیں، آواز بھی نہیں، ریاکاری بھی نہیں، بہت آسان راستہ ہے۔ اس کو اگر اپنا لو گے تو آسان راستے سے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اور وہ آسان راستہ ہے نبی علیہ السلام کی اتباع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، یہ اتنا آسان راستہ ہے۔ اس کو انسان جب اپنا لیتا ہے، نبی نے کیسے کھایا، نبی کیسے بیٹھے، نبی استنجا میں کیسے گئے، کیسے نکلے، مسجد میں آپ کیسے آئے، مسجد سے آپ کیسے نکلے، اپنے بھائی کے ساتھ آپ کیسے ملے، کسی کا قرض لیا تو آپ نے کیا معاملہ کیا، کھیت آپ کیسے کرتے تھے، کسی کو پانی کیسے پلایا، آپ نے جاب کیسے کیا۔ نبی علیہ السلام نے جاب بھی کیا ہے، فرمایا میں نے دوسروں کے گھروں پر بکریاں چرائی ہے، یا آپ نے جاب کیا ہے۔ آپ نے جاب کیا تو کیسے کیا، آپ نے کاروبار کیا تو کیسے کیا، آپ نے تجارت کی تو کیسے کی، آپ نے لین دین کیا تو کیسے کیا۔ ہماری زندگی کے اندر اگر یہ شعبہ زندہ ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر زندہ ہو جاتے ہیں، یہ آسان راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ نبی کی اتباع کر لو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ کی مغفرت بھی ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کر لیں گے تو اللہ کی محبت بھی ملے گی اور اللہ کی اتباع بھی ملے گی۔ اللہ کی محبت کا ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وصول اللہ ہو گیا، ہم اللہ تک پہنچ گئے، تبھی تو جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی محبتیں ملی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک آسان راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ حضرات صحابہ کرام تعویلات نہیں کرتے تھے، یہ حدیث اس کے لیے ہے، یہ حدیث اس کے لیے ہے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ وہاں تو نبی کی کوئی بات آتی تھی، وہ اپنی زندگی پر اس کو فٹ کر لیا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن ہے، اللہ کے حبیب خطبہ دے رہے، کچھ صحابہ ادھر ادھر ہیں، آپ نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ابھی تو مسجد میں، اور جہاں جوتے نکالتے، چپل نکالتے، وہاں عبداللہ ابن مسعود ابھی تو ہے، ابھی اپنے چپل نکال رہے ہیں، اور نبی کی آواز کان میں پڑی، اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جہاں چپل نکالتے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے فرمایا عبداللہ تم اندر آ جاؤ، اندر آ گئے۔ کسی نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ آپ کیوں وہاں بیٹھ گئے تھے؟ یہ تو جو اندر میں یہاں ادھر ادھر کھڑے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم وہاں تھی، ابھی تو تمہیں مسجد میں آنا تھا، وہاں تم کیوں بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا نبی کی آواز میرے کان میں پہنچے اور میں عمل نہ کروں اور اللہ نے مجھ کو پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول نہیں تھا کہ وہ تعویلات کر کے روایتوں کو دوسروں پر ڈال دیا کرتے تھے، اور صحابہ کا مزاج تو بڑا عجیب و غریب تھا۔ حضرت ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باب میں آیا، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے خادم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعارف کراتے ہوئے روایتوں میں ہے ومن اصحاب الصفہ، اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے مدرسے کے طلباء تھے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے وہی مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، جن کی زندگی بڑی فقیرانہ زندگی تھی، کھانا ملا تو ملا، کھانا نہ ملا، ایسی ہی زندگی گزرتی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان اصحاب صفہ میں سے تھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے۔ فرمایا 6 دن گزر جاتے تھے ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا، 6 دن گزر جاتے تھے اور ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے کبھی کبھی میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، لوگ یہ سمجھتے تھے مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی، تو میری گردن پر پاؤں رکھ کر یوں مسلتے تھے مجھ کو کہ اس کو شفا ہو جائے۔ کہا مجھے بے ہوشی کی بیماری نہیں تھی، مرگی کی بیماری نہیں تھی، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا جا رہا تھا، لیکن لوگ بیماری سمجھ کر میرے گردن پر پاؤں رکھ کر چلتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے، مجھے گھر لے گئے اور مجھے دودھ پلایا۔ یہ اصحاب صفہ کے حالات، ان کی زندگی، نبی کے مدرسے کے وہ طلباء،
ان کے وہاں کے پڑھنے والے وہ طلبہ جن کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بخاری شریف میں ہے، کسی تابعی نے آ کر فرمایا کہ ذرا حضرت کی نماز ہمیں بتاؤ، حضرت کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو جابر بن عبداللہ کا کرتا جو تھا وہ وہاں لٹک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف لنگی پہن کر 2 رکعت پڑھی، اوپر کا کرتا نہیں پہنا، لنگی پہن کر تہبند پہن کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد فرمایا ہاں قضا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پڑھی ویسے نبی کی نماز تھی۔ تو وہ تابعی پوچھ رہے ہیں حضرت یہ کرتا آپ کا لٹک رہا تھا، اس کو آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ فرمایا تجھ جیسے احمق کو بتانے کے لیے، حدیث میں ہے احمق کا لفظ، تجھ جیسے احمق کو بتانے کے لیے کہ نبی کے زمانے میں ہمارے پاس 2 کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، بس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، اسی ایک کپڑے پر ہماری زندگی گزرا کرتی تھی۔ یہ صحابہ کی زندگی زاہدانہ فقیرانہ ایسی زندگی تھی، اور اسی زندگی میں وہ مست تھے، شکوہ شکایت نہیں تھی، شکوہ شکایت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ اس زندگی پر بہت مست تھے، خوش تھے اس زندگی کے اوپر کہ جو ملا اس پر شکر تھا اور جو نہ ملا اس کے اوپر صبر تھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے پیغمبر کے 3 واقعات نقل فرمائے، اور 3 واقعات کے ذریعے سے امت کو بڑی عجیب و غریب تعلیم دی۔ ایک واقعہ بدر کا نقل فرمایا، ایک واقعہ احد کا نقل فرمایا، ایک واقعہ حنین کا نقل فرمایا، اور ان تینوں واقعے کو نقل کر کے صحابہ کی زندگی کو امت کے سامنے پیش کر کے امت کو ایک عجیب اور بہترین تعلیم دی۔ بدر کا واقعہ پیش کر کے امت کو یہ تعلیم دی اگر اللہ کی مدد لینا ہے، اللہ کی نصرت لینا ہے، اللہ سے کچھ آپ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنا ہے، تو تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام صبر کرنا پڑے گا، اگر صبر کا دامن تم ہاتھ سے چھوڑ دو گے تو اللہ کی رحمت تمہیں نہیں مل سکتی ہے، اللہ کی نعمتیں تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ دوسرا کام تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو بھی اللہ کی رحمت تمہیں نہیں ملے گی۔ اور تیسرا کام اللہ سے مانگنے کا کام کرنا پڑے گا۔ یہ 3 کام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمنوں نے اگر تم پر حملہ کیا تو اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ 2 باتیں بتائی قرآن نے، یہ بدر کے باب میں ہے، اگر تم صبر اختیار کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ آج ہماری زندگیوں میں صبر کی تعریف کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے صبر کس کو کہا؟ مصیبت کو جھیل لینے کا نام صبر نہیں، خوب سمجھ لو، مصیبتوں کو جھیل لینے کا نام صبر نہیں، مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا نام صبر ہے۔ مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا نام یہ صبر ہے۔ انسان بیمار ہوا، حالات آئے، پریشانیاں آئی، جاب نہیں ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، مصائب ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑتا۔ حالات اور پریشانیاں آئی، حرام نہیں کھائے گا، حالات اور مصائب اور پریشانیاں آ گئے، ناجائز نہیں لے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو کہا جاتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5 تو صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا معنی ہوتا ہے انسان مصیبت کو جھیلتے ہوئے، پریشانیوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو اور اللہ کے فرائض کو ادا کریں، اس کو کہا جاتا ہے صبر ہمارا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں چور بھی مار کھا رہا ہے پولیس کا، پولیس اس کی پٹائی کر رہی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا چور کو جا کر بھائی صبر کرو، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چور کو کوئی نہیں کہتا
کیوں؟ تجھے تیرے گناہ کی سزا مل رہی ہے، تو نے جو گناہ کیا اس کے پاداش میں تیری پتائی ہو رہی ہے۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ صبر کا معنی ہوتا ہے مصائب کو جھیلتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرو گے اور حالات آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت و مدد کرے گا۔ یہ بدر کے اندر دو باتیں۔ تیسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن صبح کا آپ کا حال یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میدان میں تشریف نہیں لا رہے، تو صدیق اکبر اس خیمے میں گئے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے مانگنے میں مشغول ہے، اپنی طاقت پر اپنی قوت پر نہیں، اس پر بھروسہ اللہ سے مانگنا۔ اور مانگ بھی کیا رہے؟ اللہ کے حبیب جو مانگ رہے، روایتوں میں اس کو نقل کیا گیا، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ کو نقل فرمایا، اللہ سے یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ میں چھوٹی سی جماعت لے کر کے آیا ہوں جو بڑی محنت کے بعد تیار ہوئی ہے، جن پر 14 سال محنت لگی ہے، اس کے بعد یہ 313 کی جماعت ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ اگر تو نے ان سب کو ختم کر دیا تو قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس درد سے، جس انداز سے حضرت دعا فرما رہے ہیں، میرے بھائیوں ہمیں اپنی دعاؤں میں درد بھی ہونا چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں غم بھی ہونا چاہیے، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر تعلق مع اللہ کا مسئلہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے دعا کرو پہلے اللہ کی تعریف کرو، نبی پر درود بھیجو۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھو اور اس کے بعد اپنی کچھ آہوزاری، اپنی کچھ کارگزاریاں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، اپنے مسائل، اپنے حالات، اپنی پریشانیاں۔ دیکھو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرنے لگے تو سورہ نوح گواہ ہے اس بات کے اوپر، پہلے اپنی کارگزاری سنائی اللہ تعالیٰ کو، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ اے اللہ میں نے اس امت کو دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، علانیہ بھی بلایا، خلوت میں بھی بلایا، عمومی غصب بھی کیا، خصوصی غصب بھی کیا۔ اللہ میں نے ان کو ہر طرح بلایا، لیکن یہ میری قوم کیا کرتی رہی؟ اپنے چہرے پر پردہ ڈالتی رہی کہ اے نوح ہم تجھے نہیں دیکھیں گے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس دی اور یوں کہا نوح ہم تیری بات کو نہیں سنیں گے۔ اے اللہ میں رات دن ان کے پیچھے محنت کرتا رہا، میں نے ان کو یہ بھی کہا، میں نے ان کو یہ بھی کہا اے میری قوم تم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم۔ اے میری قوم ایمان لے آؤ، استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں دولت بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا۔ اے اللہ میں نے میری قوم کو ہر طرح بلایا لیکن میری قوم نہیں مان رہی ہے، اب دعا کر رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اے اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان سے کفر ہی وجود میں آئے گا۔ تو ذرا اپنی کارگزاری اللہ کو سنائی جائے، ذرا اپنے حالات اللہ کو سنائے جائیں، ذرا منت سماجت اس رب سے کی جائے۔ ارے دنیا میں 2 کوڑی اور 2 پیسے اور 2 پاؤنڈ کے لیے میری عزت کا سودا کر کے ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مجھے ایسے حالات ہے، مجھے ایسے حالات ہے، میری بیوی کے یہ مسائل ہے، میرے بچوں کے یہ مسائل ہے، میں چند پاؤنڈ کے خاطر اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے بیچ دیتا ہوں۔ رب کریم کے سامنے اگر ہم اپنے حالات کو رکھیں گے کیا اس رحمت والے رب کو ہم پر رحم نہیں آئے گا؟ یقیناً رحم آئے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے مانگا، بدر کا واقعہ مجھ کو اور آپ کو یہ بتا رہا ہے اگر اللہ کی رحمت کو لینا ہے تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے، صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور تیسرے نمبر پر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو۔ احد کا واقعہ
امت کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم نبی کی اگر نہیں مانو گے اور نبی کے خلاف ورزی کرو گے اور نبی کے قانون کو توڑو گے، جیسے احد کے اندر اللہ کے حبیب نے 50 صحابہ کرام کو احد پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا اور یہ کہا تھا کہ ہماری شکست ہو یا ہماری کامیابی ہو، اپنی جگہ کو چھوڑ کر تم نیچے نہ آنا۔ مسلمانوں کو ہاتھ میں میدان اللہ نے دے دیا تو ان لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، جبکہ نبی نے منع کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کی تھوڑی سی خلاف ورزی کی وجہ سے، تھوڑی سی خلاف ورزی کی وجہ سے کیا حالات ہو گئے؟ آیا ہوا میدان ہاتھوں سے چلا گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اللہ نے قرآن میں تفصیل سے اس واقعے کو بیان فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ النعاس یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور فرمایا غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ایک ترجمہ علماء نے کیا غما بغم، تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا تو اللہ کہتا ہے میں نے تم کو غم پہنچایا، تمہارے 70 صحابہ کو شہید کروایا، زخمی ہو گئے، تم نے میرے نبی کو غم پہنچایا تو اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں بھی صدمہ پہنچایا۔ اور بعضوں نے اس کا ترجمہ کیا غمم بغم، ہم نے غم بالائے غم پہنچائے تم کو، تمہارے آدمی مارے گئے، تمہارا نبی زخمی ہو گیا، تمہارے اور آدمی زخمی ہو گئے، تمہارا مال غنیمت واپس چلا گیا۔ یہ اتنے سارے غموم کیوں دیے؟ اس لیے کہ نبی کی بات کو تم نے نہیں مانا اور نبی کی بات کو ٹھکرا دیا۔ احد کا واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں نبی کے خلاف ورزی کرو گے تو اولیاء کے ہوتے ہوئے، خوب سن لو، اولیاء کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے، ابدالوں کے ہوتے ہوئے، کتب کے ہوتے ہوئے، ساری دنیا کے اندر اہل اللہ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ حالات کو اتارے گا، پریشانیوں کو اتارے گا، مصائب کو اتارے گا۔ وہاں نبی موجود ہے اور نبی کی موجودگی میں نبی کی بات کے نہ ماننے کی وجہ سے حالات آ گئے تو اولیاء اہل اللہ کون سے ہوا کرتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالی حالات کو نہ اتارے۔ احد کا واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر نبی کی بات کو نہیں مانو گے تو رحمتیں نہیں اترے گی، حالات اترے گی۔ آج دنیا کا مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ اب بھی غنیمت جانو، ورنہ امت کے حالات یہ ہیں کہ اللہ چلتے ہوئے ہمارے کپڑے اتار دے تو بھی اس کا انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ بہت عجیب و غریب بات فرمایا، وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام مقام جنت میں رہتے ہیں، جنت جیسا مقام، اور وہاں رہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بات کو نہیں مانا، اور وہ جس سے منع کیا تھا شجرہ ممنوعہ، وہ درخت، اس کو کھا لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آدم کے بھی کپڑے اتر گئے، حوا کے بھی کپڑے اتر گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، اور فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے بدن کے اوپر چپکانے لگے۔ عجیب میرے بھائیوں، جو آدم نبی ہے، حوا ان کی بیوی ہے، جنت جیسا مقام ہے، اور ایک ذرا سی بات اللہ کی نہیں مانی، جب جنت میں ان کے کپڑے اتار دیے تو کیا دنیا میں چلتے ہوئے ہم گناہ کریں اور ہمارے کپڑے اتر جائیں تو عین انصاف نہیں ہوگا اس اللہ؟ لیکن اللہ کپڑے نہیں اتار رہا ہے، اس لیے کہ دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ روڈ پر بھی ہمیں اللہ برہنہ کر سکتا ہے، اور برہنہ کرنے کے لیے اس کو فوج اور ملٹری کی ضرورت نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، وہ ویسے بھی ہمارے کپڑوں کو اتار سکتا ہے، لیکن وہ نہیں اتار رہا ہے۔ یہ دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اتباع نبوی، ہمارے حضرت جہاں جاتے تھے اسی پر زور دیتے تھے، اتباع نبوی، نبی کی اتباع کرو، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ، محمدی بن جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ۔ یہ دو واقعے ہوئے، تیسرا واقعہ حنین کا ہے کہ حنین میں صحابہ کرام کی زبان سے ایک بات نکل آئی، اور وہ یہ تھی کہ ہماری میجورٹی ہے، افراد پر نظر ہو گئی،
اپنی کثرت پر نظر ہو گئی، اپنی زیادتی اور میجورٹی پر نظر ہوئی، اور یہ کہا کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ناکام نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب اپنی ذات پر نظر رہی، اللہ کی ذات سے نظر ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وہلہ میں شکست دی، بعد میں کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو بھی کہہ رہا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ فرمایا تمہاری میجورٹی پر جب تمہیں غرور آ گیا، بڑائی آ گئی، اور تم سوچنے لگے کہ ہم آج اتنی کثرت سے ہیں کہ ناکام نہیں ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جب مجھ سے تمہاری نظر ہٹ گئی تو پھر میری رحمت کے بجائے تم پر حالات آ گئے۔ یہ 3 واقعات قرآن کریم نے نقل کر کے اس میں امت کو بہت بڑی تعلیم دی گئی ہے، بہت زبردست تعلیم دی گئی۔ بدر کے ذریعے سے تعلیم دی گئی صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرو۔ احد کے ذریعے سے تعلیم دی گئی نبی کی بغاوت نہ کرو۔ حنین کے ذریعے سے تعلیم دی گئی تم کتنی ہی میجورٹی میں ہو، تمہاری نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ کرنے والی ذات وہ اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، وہی اللہ بناتا بھی ہے اور وہی اللہ حالات بھی ڈالتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حضرت ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اصحاب الصفہ میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابھی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت کے ساتھ ایک رات گزاری۔ فرماتے ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ میں نے حضرت کے ساتھ رات گزاری۔ جب حضرت رات میں اٹھے تو فرمایا مجھ سے پانی مانگا، تو میں آپ کے لیے پانی لے کر وحاجتی ہی اور آپ کی ضرورت کی چیز مسواک وغیرہ کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو وضو کروایا، تو وضو کروانے کے بعد حضرت نے فرمایا سل ابو فراس، مانگو مجھ سے، کچھ مانگنا ہے، میں تم سے تمہارے لیے دعا کر دوں، مانگو مجھ سے۔ تو ابو فراس، اللہ اکبر، صحابہ نے کیا، ان کے جوابات بھی کیسے ہوتے تھے۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ مانگو مجھ سے، تو ہم یہ کہیں گے دعا کر دو کہ بچے کو جاب مل جائے، دکان چل جائے، کاروبار ہو جائے، 56 کروڑ کا چوتھائی مل جائے، اور نہ معلوم کیسی کیسی باتیں ہم دعاؤں کی کروائیں گے۔ وہاں حضرت خود پوچھ رہے ہیں سل، مانگو ہم سے۔ خوش ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مانگو ہم سے۔ تو ابو فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، اگر آپ کو دینا ہو تو جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا او غیر ذالک، ارے کچھ اور مانگ، یہ تو نے کیا مانگ لیا، کچھ اور مانگ، یہ تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی۔ تو حضرت فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، اگر دینا ہو تو مجھے یہی دے دیجئے، مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا اچھا آؤ چلو میں دعا کر دوں تمہارے لیے، جنت تمہیں نصیب اور جنت میں میری مرافقت نصیب اور میرے ساتھ تم رہو گے، یہ نہیں فرمایا آؤ میں دعا کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعنی بکثرت السجود، فرمایا میری مدد کر تو خوب سجدے کر کے، اگر تو خوب سجدے کرے گا تو اللہ تجھے میری مرافقت نصیب کر دے گا۔ یہاں سجدوں سے مطلب نماز ہے، فرمایا اگر تو خوب نمازیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میری مرافقت، میری رفاقت جنت میں میرے ساتھ تجھ کو کر دے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس روایت کے ذریعے سے بتایا کہ دعاؤں کے ساتھ اعمال کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے، صرف دعا ہی دعا نہیں، دعا ہی دعا نہیں، دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ ارے بھائی جہاں دعاؤں کا مسئلہ ہے وہیں پر امت کو عمل پر بھی آنا ہے۔ حضرت نے یہاں دعا صرف نہیں کی بلکہ یہ فرمایا اعنی بکثرت السجود، فرمایا تم میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے سے، خوب نمازیں پڑھ کے۔ تو بہرحال حدیث قدسی کا مضمون جو میں نے حدیث قدسی پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیس بظلام للعبید، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا۔ فرمایا وجعلت بینکم محرما، اے انسانوں میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام کر رکھا ہے، تم بھی ظلم نہ کرو ایک دوسرے کو۔ تخلقوا باخلاق اللہ،
اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ. جب اللہ ظلم نہیں کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو بھی چاہیے کہ ظلم نہ کرے. اپنے بھائی پر، اپنے بیٹے پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے پڑوسی پر، اپنے دوست و احباب پر، اپنے ملک میں رہنے والوں پر کسی پر ظلم نہ کرے. فرمایا وجعلت بینکم محرما، میں نے تم پر بھی حرام کر رکھا ہے کہ تم ظلم نہ کرو. فلا تظالموا، تم آپس میں ظلم نہ کرو. اس کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا عبادی انکم جائعون الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر میں جس کو کھانا کھلاؤں. فرمایا فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو، مجھ سے اپنی ضرورتوں کو مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا. یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری روزی بند ہو گئی، تمہارا جاب چھوٹ گیا، تمہاری دکان بند ہو گئی یا دکان چل نہیں رہی ہے، حالات آ گئے، تم کیا کرو گے؟ اللہ نے ایک نسخہ بتایا، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اگر روزی میں تنگی آ گئی تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا جتنا تھوڑا مال تمہارے پاس ہے، 5، 15، 25 پاؤنڈ بچ گئے ہیں، انہی میں سے تھوڑا سا میرے راستے میں صدقہ کر دینا، میں تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دوں گا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اگر تم نے جو تھوڑا بہت بچا ہے اس میں سے میرے راستے میں صدقہ کرو گے تو میں تنگی کے بعد آسانی کے راستے کھول دوں گا. فرمایا یا عبادی انکم جائعون الا من، تم سب بھوکے ہو مگر میں جس کو کھلاؤں. معلوم ہوتا ہے اگر اللہ کھلانے پر نہ آئے تو مال کے ہوتے ہوئے بھوکا رکھ سکتا ہے، اور کھلانے پر آئے تو بغیر مال کے بھی پیٹ بھر سکتا ہے. وہ موت دینے پر آئے تو اسباب کے ہوتے ہوئے انسان مر جاتا ہے، اور وہ حیات دینے پر آئے تو صورت میں کوئی سبب نہیں ہوگا تو بھی اللہ اس کی حفاظت کر لے گا. ابھی گزشتہ ہفتے پناما سے ایک صاحب کا فون آیا، ایک نوجوان 34 سال کا نوجوان لڑکا فٹ بال کھیل رہا تھا. کھیلنے کے بعد وہ سائٹ پر آیا، اس کا شوگر ڈاؤن ہو گیا تھا. اس کو ساتھیوں نے فینٹا دیا تاکہ وہ پی لے، مٹھاس آ جائے، شوگر ڈاؤن. ابھی اتنا یہاں تک پہنچا، بوتل ابھی پوری لگائی نہیں، ابھی یہاں تک آیا تھا کہ اتنے میں وہ گرا اور اس کی موت ہو گئی. یہاں سے لے کر یہاں تک جانا تھا، اگر اتنا چلا جاتا تو اس کا شوگر کنٹرول ہو جاتا، فنٹا اور میٹھی چیز پیٹ میں پہنچ جاتی تو اس صورت میں وہ بچ جاتا. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، ہاتھ میں میٹھی چیز آنے کے باوجود اللہ نے اس کو موت دے دی. فرمایا تم سب بھوکے ہو مگر میں جس کو کھلاؤں، مجھ سے مانگو. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھانے کے بعد دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی؟ فرمایا غیر مکفی ولا مغفور ولا مودع ولا مستغن عنہ یا ربنا. اللہ اکبر، کیسی زبردست دعا ہے. فرمایا اے اللہ میں اس کھانے کو کافی نہیں سمجھ رہا ہوں، اور میں اس کھانے کو ناشکری نہیں کر رہا ہوں تیری. میں نے جو ابھی کھانا ہٹا دیا وہ اس لیے کہ میرا پیٹ بھر گیا، اس لیے میں نے ہٹایا ہے، میں ناشکری نہیں کر رہا ہوں. ولا مستغنین، اور اللہ میں کھانے سے بے نیاز نہیں ہوں. ولا مودعین، اور میں کھانے کو الوداع نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی مجھے شام کو پھر ضرورت پڑے گی. فرمایا یہ دعا کرو، کیوں؟ تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے. غیر مغفی ولا مغفور ولا مستغن ولا مودع عنہ یا ربنا. آگے فرمایا یا عبادی انکم عار الا من کسوت. فرمایا تم سب ننگے ہو مگر میں جس کو کپڑا پہناؤں، اس لیے تم مجھ سے کپڑے کا سوال کرو، میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے اس بات کے اوپر کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا میں ہی ہوں. اسباب میں تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہوگا لیکن پس پردہ تمہارے اللہ کی ذات ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی کہ جب تم کپڑا پہنو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اے اللہ میں ننگا تھا، تو نے مجھ کو کپڑا پہنایا اور مجھے خوبصورتی دی. انسان برہنا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے، اور جب کپڑا پہنتا ہے تو مزین ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کپڑوں سے میں نے تجھ کو خوبصورت بنا دیا.
अल्हम्दुलिल्लाह الذي कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। ये छोटी छोटी दुआएं हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है, बहुत कुछ रखा हुआ है। मैंने आज जुमाही के बयान में वहां ब्लैकबर्न में बिकनल मस्जिद में एक बात कही कि छोटे अमल को भी छोटा न समझो, छोटी नेकी को छोटी न समझो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्किन। ए लोगों, छोटी नेकी को भी छोटी न समझो। तुम अपने भाई से मुस्कुरा कर मिल रहे हो, इस मुस्कुराने को भी हकीर न समझो। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारा अल्लाह इसी छोटी नेकी पर तुम्हारी मगफिरत कर देगा। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बाब में लिखा है कि उनकी जब वफात हुई तो वफात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, सुफियान सौरी इमाम अबू हनीफा के हमजमान, इमाम मालिक के हमजमान, मुहद्दिस कबीर, इतनी बड़ी शख्सियत, फरमाया अल्लाह के वहां हुजूरी हुई। किसी ने ख्वाब में पूछा, हजरत क्या हुआ? फरमाया मैं तो ये सोच कर गया था, हदीसों का ढेर है मेरे पास, तफसीर का ढेर है मेरे पास, फिक़ह का ढेर है मेरे पास, इसी पर मेरी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ने तो मुझको यूं कहा, सुफियान तेरा एक छोटा सा अमल मेरे पास है, उसकी बदौलत मैं तुझे माफ करता हूं। फरमाया वमा ही या रब्बी, वो मेरा छोटा सा अमल क्या है, आप मुझे बताइए। तो फरमाया अल्लाह ताला ने मुझको यूं कहा कि सुफियान तू एक मर्तबा हदीस शरीफ लिख रहा था, तूने रोशनाई में कलम डुबोया, जो लकड़ी का होता था, कलम डुबोया और यूं निकाला ताकि हदीस लिखे। इतने में मक्खी आई और उस रोशनाई पर बैठ गए। तूने ये सोचा कि शायद मक्खी प्यासी है, इसको पी लेने दो, तो 1-2 मिनट तक वो मक्खी बैठी रही। वो जब उड़ गई तो फिर तूने लिखना शुरू किया, तूने मेरी छोटी से मखलूक पर रहम किया था, उसी की बदौलत मैं तेरी मगफिरत कर देता। न हदीस है, न तफसीर है, न फिक़ा है, कोई काम वहां नहीं आया। वहां एक छोटा सा अमल था जिसकी बदौलत हक़ तआला जल्ल शानहू ने मगफिरत फरमा दी। इसलिए फरमाया ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैया वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तल्किन। छोटी नेकी को भी छोटी न समझो। आगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में फरमाया, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैल वन्नहार व अना अग़फिरुद्दुनूब जमीआ फस्तग़फिरूनी। और मेरे बंदो, तुम दिन में भी गुनाह करते हो, तुम रात में भी गुनाह करते हो, तुम रातों में भी मासी करते जा रहे हो और तुम दिन में भी मेरी नाफरमानी करते जा रहे हो, और तुम्हारा रब है कि तुम्हें माफ करता जा रहा है। व अना अग़फिरुद्दुनूब जमीआ। सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं रात में, लेकिन उसका दरवाजा रात में भी खुला रहता है। और फिर उसका दरवाजा ऐसा है कि उस दरवाजे पर जाने वाले को कभी ताना नहीं दिया जाता कि 7 साल तक नमाज नहीं पढ़ी थी, आज तू क्यों आ गया। उस दरवाजे पर कभी कोई ताना नहीं दिया जाता। फरमाया तुम रात दिन गुनाह कर रहे हो और मैं तुम्हें माफ करता जा रहा हूं, फस्तग़फिरूनी, मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। फिर उसके बाद फरमाया मेरे बंदो, तुम्हारा हाल ये है कि तुम सब के सब मिल करके मुझे नुकसान पहुंचाने के प्लान बना लो, तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और नफा पहुंचाने का प्लान बनाओ, नफा नहीं पहुंचा सकते। लन तनफऊनी वलन तजुर्रुनी, न तुम मुझको नफा पहुंचा सकते हो, न तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। आगे फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के इंसान अतका कल्ब लेकर के बैठ जाए, यानी मुत्तकी दिल लेकर के बैठ जाए, मेरी खुदाइयत में कोई ज्यादती नहीं होगी। मैं अपनी जगह खुदा हूं, खुदा रहूंगा। और अफजरे कल्ब लेकर के बैठ जाओ, यानी फासिक और फाजिर दिल लेकर के पूरी दुनिया वाले मिलकर के फासिक और फाजिर बन जाए, मेरी खुदाइयत में कोई कमी नहीं होगी। मैं अपनी जगह पर खुदा हूं, अल्लाह हूं, अल्लाह रहूंगा। आगे फरमाया इन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम, तुम्हारे अव्वल, तुम्हारे आखिर, तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन, सब के सब एक मैदान में फी सईद वाहिद, एक मैदान में जमा हो जाओ और मुझसे मांगो और मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूं। मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी कि सुई समंदर में डालो, उसके साथ कितना पानी होता है, मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं होगी। फरमाया तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। मेरे भाइयों, इस हदीस कुदसी ने हमारे दिलों को हिला दिया और अल्लाह ने इसके अंदर जो मजमून बयान किया है, इस मजमून के जरिए से अपने बंदों को बताया, अपने अल्लाह से रब्त रखो,
اس سے تعلق جوڑو، اس سے معافی مانگو، اس کے در پر پیشانی کو رگڑو اور اس سے اپنی زندگی کو بناؤ۔ اگر لو کرنا ہے، محبت کرنا ہے تو اس اللہ سے لو کرو، اس اللہ سے محبت کرو۔ شراب پی کر اور فاحشہ اور بدکار عورتوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہمیں کیا ملے گا؟ سکون اس سے نہیں مل سکتا ہے۔ سکون تو مولا کی یادوں میں ملتا ہے، اللہ کی یادوں میں ملتا ہے، نمازوں میں سکون ملتا ہے، بے حیائیوں میں سکون نہیں مل سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک طریق پر ڈال کر اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے تابعین نے، ہمارے تبع تابعین نے، ہمارے صحابہ نے، سبھی لوگوں نے نبی کے طریق کو اپنا کر اللہ کو راضی کیا۔ آج بھی اللہ راضی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ امت صحیح راستے پر آ جائے۔ حدیث قدسی میں ایک جگہ پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، پیغمبر کی زبان پر کہلوایا، فرمایا اذا تقرب العبد شبرا، میرا بندہ جب ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ میرا بندہ جب چل کر آتا ہے یمشی فانا حرولا، میں اس کی طرف دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث قدسی کو سمجھاتے ہوئے ایک بہت پیاری مثال دی، اور مثال دے کر یہ بتایا کہ معصوم میرا بچہ ہے 1.5-2 سال کا، ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا کھڑا ہو جا، بیٹا کھڑا ہو جا، بیٹا کھڑا ہو جا، تو وہ جو ہے ہچکچاتا ہے کہ گر جاؤں گا۔ لیکن ماں کی محبت میں، باپ کی محبت میں جب ابا اور امی بار بار کہتے ہیں تو وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، آدھا کھڑا ہوتا ہے اور باپ دور پڑتا ہے، ماں دور پڑتی ہے، اپنے آگوش میں لے لیتی ہے، بیٹا گر جاؤ گے، چوٹ آ جائے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ یہ پیار و محبت کی بات تھی کہ تم ہماری بات پر کھڑے ہو گئے، یہ کہہ کر اپنی آگوش میں لے لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ بھی اسی طرح کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے میرے بندو تم عبادت کے لیے کھڑے تو ہو جاؤ، اب تم اگر گر جاؤ گے اور حالات آ جائیں گے اور کوتاہیاں ہو جائے گی، تمہارا رب اپنی رحمت کی آگوش میں لے کر تمہیں معاف کر دے گا۔ فرمایا یہ کہنا چاہتا ہے، یہ اللہ جل شانہ جو ہے اس حدیث قدسی میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس اللہ کی محبت کے دیوانے بنے، اس اللہ کی محبت کے دیوانے بنے، اس نبی کے دیوانے بنے، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مولا کو، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل۔ اللهم آثرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما۔ اے اللہ کھلانے والا بھی تو ہے، کھلانے والا بھی تو ہے، کپڑے دینے والا بھی تو ہے، شفا دینے والا بھی تو ہے، بیماری دینے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ ہر طرح کی آپ دینے والا بھی تو ہی ہے۔ اللہ ہمارے لیے عافیت کا فیصلہ فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے، صحت کے فیصلے فرما دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، عطا و بخششوں کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ نصیب فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجگی کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو آفات و بلایا سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ دنیا میں جو فتنے کی آگ اس وقت لگی ہوئی ہے اس آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہی محبت پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ ان فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، ان فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما دے، اس زمین پر رہنے والوں میں محبت پیدا فرما۔
الفتح پیدا فرما، صحیح تعلق پیدا فرما، غلط راستوں پر چلنے سے ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، نکاح والوں کے گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما، ان کی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت کی ہوئی ہے ملاقات لائن لگا دیں لیفٹ سائڈ سے اور رائٹ سائڈ سے آسان